نہیں جا رہے ہیں، داڑیاں چہرے پہ نہیں ہیں، اذانیں مسجدوں سے مؤذن پکار رہے ہیں، لیکن ہم دروازوں پر بیٹھے ہوئے واٹس اوور فیس بک سے اسلام بچا رہے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو کاٹا جائے گا، ایسے مسلمانوں کو مارا جائے گا، ایسے مسلمانوں کی گردنیں دبائی جائیں گی، ایسے مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جائے گی، ایسے مسلمانوں کو بھگایا جائے گا۔ لیکن قسم خدا کی اگر تم سچے مسلمان بن جاؤ گے تو کوئی تمہیں بھگانے کی بات نہیں کرے گا، بلکہ جیسا میرا مسلمان، میرے نبی کا سچا غلام، میرے نبی کی اولاد ہندوستان میں سچا مسلمان بن کے اگر اجمیر میں بیٹھتا ہے تو کٹورے میں انا ساگر مسلمان ہو کے تشریف لے آتا ہے۔ بنو تو صحیح۔ بابا فرید ہیں، بہت بڑا جادوگر بلایا، میٹنگ چل رہی ہے، کانفرنس چل رہی ہے، بتاؤ کیسے ختم کیا جائے، قرآن کیسے ختم کیا جائے، نماز کیسے ختم کی جائے، اذانیں کیسے ختم کی جائیں، داڑیاں کیسے ختم کی جائیں، یہ تمام کام کیسے ختم کیے جائیں۔ کہ جادوگر کو بلا لو۔ جادوگر آ گیا، بہت بڑا جادوگر، سب سے بڑا جادوگر آتا ہے۔ آنے کے بعد تمام راجا اس سے کہتے ہیں ایک کام کر دے، اگر تو نے ایک کام کر دیا تو مال تیرا ہے، دولت تیری ہے، شہرت تیری ہے، کرسی تیری ہے، جو چاہے گا تجھے دے دیا جائے گا۔ جادوگر کہتا ہے بتاؤ کام کیا ہے؟ کہ کام یہ ہے جو فقیر جو بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، جس کے پاس ایش و آرام کرنے کے لیے دولت نہیں ہے، لیکن اپنا نبی کا دین لے کے آیا ہے، اس کے دین کو بھی بگانا ہے، اس کو بھی یہاں سے بگانا ہے، قرآن کو بھی بگانا ہے۔ جادو کرنے کا یہ تو منٹوں سیکنڈوں کا کھیل ہے۔ ابھی یوں گیا اور یوں آیا، بابا فرید کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، پورا میدان ہے، پورا ہندوستان اس طرف بھاگنے لگتا ہے، اطراف کے لوگ بھاگنے لگتے ہیں۔ اب مسلمان بھاگ جائے گا، قرآن بھاگ جائے گا، حدیث نکل جائے گی، اسلام چلا جائے گا، داڑھی چلی جائے گی، اذان چلی جائے گی، تمام اسلام نکل جائے گا۔ لیکن یاد رکھو پورا میدان بھر جاتا ہے، تمام طرف سے لوگوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اب اسلام نہیں رہے گا۔ بابا فرید میدان میں کھڑے ہیں، جادوگر آتا ہے، آنے کے بعد جنتر منتر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ ابھی جنتر منتر پڑھنا شروع کرتا ہے، ابھی پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ اپنا سر جب اس نے زمین پہ رکھا، اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب یہ سر اٹھائے گا تو اسلام ختم ہو جائے گا، جب یہ سر اٹھائے گا قرآن ختم ہو جائے گا، یہ سر اٹھائے گا نماز و اذان ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ سر اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ اتنی دیر ہو گئی، لوگ آواز دینے لگے ابے سر اٹھاتا کیوں نہیں، لیکن اٹھتا نہیں ہے۔ بابا فرید نے فرمایا اٹھ جا، کھڑا ہو جا، خاموش پڑا ہوا ہے، پھر کا کھڑا ہو جا، خاموش پڑا ہوا ہے، تیسری بار کا کھڑا ہو جا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے سہارا دے دے، تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ بابا فرید نے اس کا کاندھا پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو سہارا دیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بابا فرید فرماتے ہیں چل اپنا جادو دکھا۔ ہاتھ جوڑ کے بولا بابا جو تیرے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا ہے وہ تیرے سامنے جادو کیسے دکھا سکتا ہے؟ اللہ والے کو اللہ پاور دیتا ہے یار، وہ دوست ہیں اللہ کے، کہ اللہ ان کو یوں ہی بھیج دے گا؟ اللہ نے بھیجا ہے ان کو، اپنے من سے نہیں آئے، بھیجا ہے اللہ نے ان کو۔ بابا فرید نے فرمایا دکھا، پاور دکھا، طاقت دکھا، جادو دکھا۔ اس نے کہا بابا جو نظر اٹھا نہیں سکتا، سر اٹھا نہیں سکتا تیرے سامنے، وہ جادو کیا دکھائے گا؟ بابا فرید فرماتے جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام کر لے۔ کرنا بابا صرف اتنا بتا دے تجھے یہ پاور کس نے دیا ہے؟ بابا فرید فرماتے مجھے یہ پاور میرے نبی نے دیا ہے۔ کہ پھر تو کون ہے؟ کہ میں نے سوچا تو سب سے بڑا ہوگا۔ کہ نا میرا نبی ہے، وہ پاور لے کے آیا ہے۔ تو جادوگر نے کہا ارے جب غلاموں پہ اتنا پاور ہے تو پھر اس کے نبی پہ کتنا پاور ہوگا؟ اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دے اور مجھے بھی اپنے نبی کا غلام بنا لے۔ ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ، طلب کرو، مانگو، لیکن ادب ضروری ہے۔ ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ان محفلوں کا ادب سیکھو،
سمجھو یہ کیا ہوتا ہے، کیا ہے محفل ہے، پتا یہ کیا ہے؟ ایک دن بغداد میں اعلان ہو گیا، بغداد میں اعلان ہو گیا، بادشاہ نے اعلان کر دیا آج میرے محل میں نبی کا میلاد ہوگا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ لیکن ایسے نہیں ہے جیسے ہم لوگ میلاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی آ کے بیٹھ جائے تو ٹینٹ کھلا ہوا ہے نا، اس میں تو اس نے کارڈ بٹوائے، بادشاہ نے کارڈ بٹوائے، شادی جیسے کارڈ بنتے ہیں ایسے بنوائے، ٹوکن بانٹ دیے، وہی ان لوگوں کو دیے، امیروں کو دیے، وزیروں کو دیے، پیسے والوں کو دیے، سرمایہ والوں کو دیے۔ لوگوں نے اعلان کر دیا آج شام کو بادشاہ کے محل میں میلاد ہونا ہے، تمام لوگ تیاری کرنے لگے۔ ایک بیوہ عورت غریب بھی رہتی تھی بغداد میں، اس نے سنا کہ آج بادشاہ کے محل میں میلاد ہونا ہے، اس نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اچھے کپڑے پہن لے، غسل کر لے، اچھی خوشبو لگا لے، آج ہمیں اور تجھے بھی نبی کے میلاد میں جا کے میلاد سننا ہے، اہتمام کیا کرو۔ بیٹی اچھے کپڑے پہنتی ہے، وہ بوڑھی بھی اچھے کپڑے پہنتی ہے، اچھے خوشبو لگا کے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس نے دیکھا بادشاہ کے محل کے دروازے پہ لائن لگی ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں اور لوگ وہاں دروازے پہ چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں، کچھ چیک کر رہے ہیں۔ بڑھیا دیکھتی جا رہی ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، کچھ دکھاتے جا رہے ہیں، محل میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ جب بڑھیا اور اس بیوہ اور اس بچی کا جب نمبر آیا تو چوکیدار نے کہا دکھا تیرے پاس کارڈ کہاں ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کس بات کا کارڈ پوچھتا ہے؟ کہ میلاد میں جانے کا، محل میں جانے کا کارڈ کہاں ہے؟ بڑھیا نے کہا نبی کا میلاد تو سب کے لیے ہوتا ہے، کہ نبی کا میلاد بھی خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، نبی کا میلاد تو میلاد ہے، جو چاہے نبی کے میلاد میں آ سکتا ہے، کون روک سکتا ہے؟ اس نے کہا نہ یہ عام میلاد نہیں ہے، یہ بادشاہ کے محل میں میلاد ہو رہا ہے، بادشاہ کے محل میں محفل سجائی جا رہی ہے، یہاں ہر عام آدمی نہیں جا سکتا، یہاں وہی لوگ جائیں گے جن کو کارڈ دیا جائے گا۔ بچی رونے لگتی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب یتیم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ جب یتیم روتا ہے، بیوہ روتی ہے، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ اللہ کے واسطے کبھی کسی یتیم کو نہ رلانا، کبھی کسی بیوہ کو نہ رلانا، یتیم کی مدد کر دیا کرو، بیوہ کی مدد کر دیا کرو۔ اگر کچھ دینے کا نہ ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، جتنے بال سر کے نیچے آ جائیں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اسلام وہ مذہب ہے۔ یتیم رونے لگتی ہے تو بڑھیا نے کہا بیٹی روتی کیوں ہے؟ چل چل اپنے گھر میں چلتے ہیں، اپنی جھوپڑی میں نبی کا میلاد منائیں گے، میں پڑھوں گی تو نبی کا میلاد سننا۔ نبی کے میلاد کے لیے بھیڑ ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کے میلاد کے لیے ادب ہونا ضروری ہے، ادب ہونا ضروری ہے، بھیڑ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اتنے بہت ہو تم، ایک ہو ایک بھی بہت ہے۔ وہ مکے کی زمین دیکھو، جب کوئی سنتا ہی نہیں تھا، نبی میلاد سناتے تھے کوئی نہیں سنتا تھا، ہم کو نہیں سننا، ایک سنانے والا آمنہ کا لال ہوتا تھا اور سننے والا حضرت مولا علی ہوتے تھے۔ کیسا میلاد تھا وہ، لیکن ادب ضروری ہے۔ کہ چل بیٹی چل اپنے محل میں میلاد کریں گے، بھیڑ ہونا ضروری نہیں ہے، ادب ہونا ضروری ہے۔ دونوں چل دیتی ہیں، جانے کے بعد اپنی جھوپڑی میں پہنچ جاتی ہیں۔ بڑھیا نبی کے میلاد پڑھنا شروع کرتی ہے، بیٹی سننا شروع کرتی ہے، سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے کافی رات ہو گئی۔ میلاد پڑھنے کے بعد سلام پڑھ لیا، جب وہ بیٹی دروازے پہ جاتی ہے دروازہ بند کرنے، دیکھتی ہے دروازے پہ کوئی بزرگ ہیں اور وہ بار بار بڑھیا کی جھوپڑی کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، بڑھیا کی جھوپڑی کی چوکھٹ کو بزرگ چوم رہے ہیں۔ اس نے دیکھا، وہ ایک دم چلا گئی، ماں یہ کون ہے؟ بڑھیا بھاگ کے آتی ہے، کہا آپ کون ہو؟ جب چہرہ اٹھایا کوئی معمولی نہیں تھا، چہرہ اٹھایا، جب چہرہ دکھایا، جب پیارا چہرہ سامنے آیا تو وہ بغداد کا شہنشاہ غوث اعظم جیلانی، حضور غوث اعظم اس بڑھیا کی چوکھٹ کو چوم رہے۔ حضور غوث اعظم آپ ہیں اور ایک بڑھیا کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔
حضور میری چوکھٹ اس لائق کہاں ہے، آپ کیسے چوم رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا اے اماں سن لے، جب تو میرے نانا کا میلاد پڑھ رہی تھی، جب تو میلاد سنا رہی تھی، میرا نانا خود مدینے سے تیرے گھر میلاد سننے آ گیا تھا۔ سبحان اللہ، تو آیا متا، تو بیٹھا رہتا ٹائم کاٹتا رہے، لیکن جن کی محفل ہوتی ہے وہ سرپنچ صاحب خود آتے ہیں۔ وہ کہ میرا نانا مدینے سے میلاد سننے آیا، میرے نانا نے اس چوکھٹ پہ اپنا قدم رکھا، میں تیری چوکھٹ کو نہ چوم رہا ہوں بلکہ اپنے نانا کے مقدس قدم کو چوم رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جہاں محفل سجائی جاتی ہے، اگر 11ویں ہوتی ہے تو 11ویں والا پیر آتا ہے، اور 12ویں ہوتی ہے تو مدینے والا مصطفیٰ تشریف لے آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوست قدامن۔ تو نبی کی محفل میں ادب سے بیٹھو، یہاں بھی آؤ نا، یہاں بھی آؤ تو ادب سے۔ دماغ میں صرف یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ بس پیسہ، دماغ میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دونوں جہاں کی دولت عطا فرما، دنیا بھی دے دے اور آخرت، دنیا بھی ایسی دے دے کہ جس سے ہماری آخرت برباد نہ ہو۔ جی بے شک، سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی دولتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ میرے کہنے سننے میں جو غلطیاں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔